بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم حاضر ہیں بدھ والے دن کا پروگرام لے کر، جس کا موضوع ہے میں اور میرا دین۔ اب دین عربی کا لفظ ہے، یعنی طریقہ زندگی۔ دین اسلام یعنی سلامتی والا طریقہ زندگی۔ اب یہ سلامتی والا طریقہ زندگی ہے، اس کے اوپر جو ہے اب چلنا کیسے ہے، اس کے لیے ہم ایک دفعہ کراچی میں بہت بڑے ڈاکٹر ہیں اور NMC کمپنی کے مالک بھی ہیں، ان کے دفتر میں گئے ہوئے تھے، تو وہاں ان کے 2 بورڈ لگے ہوئے تھے، یہ انگلش میں لگے ہوئے تھے۔ ایک تھا A wiser man listen 1 and understand 2، اور دوسرا بورڈ تھا جس کا مفہوم اس طرح کا تھا کہ ہر آدمی نے ایک راستے پہ چلنا ہوتا ہے، یا تو کسی کے بنے ہوئے راستے پر چلے گا، یا اسے اپنا راستہ خود بنا کر چلنا پڑے گا۔ اب ظاہر ہے کسی کا بنا ہوا راستہ اگر ٹھیک ہے، مستند ہے، تو اس پہ چلنا عقل مندی ہے، بجائے اپنا راستہ بنانے کے۔ یا آج جو دنیا سارے بھٹک رہے ہیں نا، یہ اپنا اپنا راستہ بنا کے خود چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ایک مثال ہے، ایک آدمی نے کسی اپنے شہر سے دوسرے شہر جانا، اور وہاں پہ باقاعدہ سڑک بنی ہوئی ہو اور موٹر وے بھی بنا ہوا، آج کل اکثر جگہ موٹر وے بنے ہوئے، لیکن وہ آدمی یہ کہے کہ میں بھائی سڑک کے راستے کو استعمال نہیں کرنا چاہتا اس شہر جانے کے لیے، میں تو یہ جو جھاڑیوں والا، یہ پہاڑوں والا راستہ ہے نا، میں ادھر سے جانا چاہتا ہوں۔ تو اب اس جھاڑیوں والے راستے سے، اس بیابانے والے راستے سے، پہاڑوں والے راستے سے وہ جائے گا، تو یقیناً اس شہر میں ایک تو وہ یعنی بہت دیر سے پہنچے گا، اور راستے میں کتنی چوٹیں کھائے گا، کتنی مصیبتیں اس کو آئیں گی، کوئی اور خود ناگوار واقعہ پیش آ گیا تو وہ اور مصیبت ہے۔ تو اب کسی کے بنے ہوئے راستے پر چلنے کی سہولت ہے کہ آرام سے اس راستے پہ بیٹھ کر چلے جاؤ۔ اسی طرح یہ زندگی جو ہے ہماری، اس کے لیے ہمیں ایک طریقہ زندگی جو ہے نا، خود اللہ پاک نے نا ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اس کے لیے پوری انسٹرکشن بک ہے۔ جیسے ہر کتاب کا ایک موضوع ہوتا ہے، یہ جو قرآن پاک ہے یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ کلام کہتے ہیں کہ گفتگو کرنا ہے، اس میں اللہ پاک اپنے بندوں سے گفتگو فرماتے ہیں۔ اور قرآن پاک جو ہے، اس کا موضوع کیا ہے؟ انسان۔ ہر کتاب کسی موضوع پہ لکھی جاتی ہے، تو قرآن پاک کا موضوع کیا ہے؟ انسان۔ اور اس کے لیے ساری ہدایات اللہ پاک نے خود بھی دی ہوئی ہے۔ یہ انسان اگر کامیابی چاہتے ہو، دنیا میں راحت، چین، سکون والی زندگی چاہتے ہو، تو ایسا کرنا، ایسا نہ کرنا، یعنی یہ کرنا، یہ نہ کرنا۔ ہر معاملے کے اندر ہدایات دی ہیں، کچھ چیزوں سے منع کیا ہے، کچھ کو کرنے کا حکم دیا ہوا ہے، اور جو جن سے منع کیا وہ انسان کے نقصانات کی چیزیں ہیں، اور جن چیزوں کا حکم دیا وہ انسان کے فائدے کی چیزیں۔ اب اس کے لیے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دور میں نبی جو تشریف لاتے ہیں، وہ آ کے انسانوں کو اللہ پاک کو پسندیدہ طریقہ زندگی سکھلاتے ہیں۔ اس دور کے اندر اللہ رب العزت نے ایک پورے عالم میں ایک نقشہ قائم کیا ہے۔ اب اس کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو بدلا۔ ان میں ایک ہمارے پاکستان کے نامور کھلاڑی محمد یوسف صاحب، جن کا نام پہلے یوسف یوحنا تھا، ان کا ایک بیان سن رہا تھا، اس میں انہوں نے خود اپنی زندگی کا واقعہ سنایا۔ کہتے ہیں میں نے اپنی طریقہ زندگی بدلا، تو کیوں بدلا؟ کہتے ہیں کہ ہمارے جو سید انور صاحب ہیں، ان کا چھوٹا بھائی میرا ایچیسن کالج کا کلچ فیلو تھا، تو میرا ان کے گھر آنا جانا تھا پہلے سے۔ اب یہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ گھر میں ہم بیٹھے ہوتے تھے، گپ شپ ہو رہی، کئی سالوں سے آ جا رہا تھا، تو باہر کبھی کبھی وہ تبلیغ والے آ جاتے، تو یہ مجھے بھیجتے تھے کہ جا کے کہو کہ گھر میں کوئی نہیں، تو میں جا کے کہہ دیتا تھا۔ لیکن کچھ عرصہ بعد سید انور صاحب نے تبلیغ کے اندر ایک وقت لگایا، تو پھر اس کے بعد انہوں میری فکر لگی۔ پہلے کیونکہ جیسے ہم زندگی گزار رہے تھے ویسے وہ بھی گزار رہے تھے، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہمارا ایک ہی ماحول تھا۔
لیکن جب انہوں نے تبلیغ کے اندر وقت لگایا، اپنی زندگی کو بدلا، تو پھر انہیں میری فکر لگی. مجھے کہنے لگے یار یوسف تم بھی ایک اہل کتاب ہو، تو تمہیں میں ایک بات کہتا ہوں کہ تم رات کو نہ سوتے وقت ایک دعا کیا کرو کہ یا اللہ جو حق دین ہے نا وہ میرے اوپر کھول دے، حق دین جو ہے میرے اوپر کھول دے. تو چونکہ میں ان کی رسپیکٹ کرتا تھا، میرے بڑے بھائی کی طرح تھے، تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے. اب انہوں نے مجھے نہیں کہا کہ تمہارا دین غلط ہے یا اسلام سے چاہیے، انہوں نے مجھے کہا جو اللہ سے مانگو، جو حق ہے میرے اوپر کھول دے. کہتے میں روزانہ رات کو یہ دعا کر کے سوتا تھا. ایک دن رات کو میں دیکھتا ہوں کہ میرا ایک ایچ کالج کا ہی ایک دوست ہے، شیخو پورا کا رہنے والا ہے. تو وہ جو ہے خواب میں مجھے ملتا ہے اور ایسے گراؤنڈ کے اندر ہی دور سے جو ہے نا میری طرف آتا ہے اور ایسے مسکراتے ہوئے ایسے دونوں بازو کھولتا ہے اور آ کے مجھے ایسے جپھی لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ یار یوسف سنا ہے تو مسلمان ہو گیا. بس کہتے ہیں میں نے اتنی خواب دیکھی تو مجھے تھوڑا سا لگا کہ مجھے کوئی اشارہ ہو رہا ہے. خیر میں نے اس خواب کا کسی سے تذکرہ نہیں کیا. کچھ دنوں بعد جو ہے یہ غالباً نیشنل بینک کی طرف سے کھیلتے تھے یا کسی اور ادارے کی طرف سے کھیلتے تھے، ڈومیسٹک جو کرکٹ تھی. تو کہتے ہیں وہ ہمارا ایک میچ آ گیا، تو سلیکٹر نے جو ہے نا شیخو پورا کا اسٹیڈیم جو ہے اس کو سلیکٹ کیا اور وہاں پہ جو ہے ہم میچ کے لیے چلے گئے. جب میچ ہوا تو میچ کے بعد جو ہے میں اپنے ڈریسنگ روم سے کپڑے شپڑے چینج کر کے باہر نکلا تو میرا شیخو پورا والا وہ دوست انہی کپڑوں میں اسی سٹائل میں مسکراتا ہوا آ کے تو مجھے ایسے ہی حقیقت میں جپھی لگا کے تو وہی جملہ جو آتا ہے یار یوسف میں نے سنا ہے کہ تم مسلمان ہو گئے. اب کہتے ہیں کہ میں تو اور کوئی جو خواب دیکھا تھا اس کو بھی اپنے اندر چھپایا ہوا تھا اور یہ حقیقت میں ہو گیا. تو پھر میں سیدھا کہتے ہیں کہ سینئر انور بھائی کے پاس گیا اور جا کر ان سے کہا کہ بھائی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. وہ مجھے لے کر سیدھے جو ہے حاجی عبدالباب صاحب رحمۃ اللہ کے پاس رائے چلے گئے. انہوں نے مجھے ابتدائی جو ہے اسلام کی باتیں سمجھائی، کلمہ پڑھایا مسلمان کی، ساتھ میں یہ ہدایات دی کہ ابھی اپنے اسلام کو ظاہر نہ کرنا. وہ کہتے ہیں میں نے ٹھیک ہے، میں کہا جی ٹھیک ہے نہیں ظاہر کرتا. کچھ چیزیں اعمال بتا دی بھائی جب موقع ملے تو ایسے ایسے اعمال کرتے رہو. تو کہتے ہیں میں وہ دانا لوگ تھے، وہ سمجھتے تھے کہ بھائی اسٹار قسم کے آدمی ہیں، کوئی میڈیا ایک دم پڑے گا، عالمی سطح پہ دباؤ آئے تو کیا پتہ ہے کمزور ایمان ہوگا تو پھسل نہ دے. تو کہتے ہیں میں اندر سے وہ عمل کرتا رہا. اس دوران ہی کہتے ہیں ہماری جب ہمارے ٹیم کے لیے سعودی عرب سے ایک لیٹر آ گیا ان کے وزیر کھیل کی طرف سے کہ بھئی ہم جو ہے کرکٹ کی ٹیم بنانا چاہتے ہیں، آپ اپنی یہ ٹیم کو جدہ بھیجیں، ہمارے پاس بھیجیں تاکہ ہم جو ہے ان کو ساتھ ملا کے جو ہے پریکٹس کروائیں اپنے لڑکوں کو. کہتے ہیں ہم لوگ جدہ چلے گئے. وہ عرب لوگ ہیں، وہ فٹ بال زیادہ کھیلتے ہیں تو ان لڑکوں کی دلچسپی کوئی کرکٹ میں اتنی نہیں بنی. خیر یہ سارے لوگ عمرہ کے لیے جا رہے تھے اور جدہ سے عمرہ کر کے آ رہے تھے، میں پریشان. میں نے کہتے ہیں رائیونڈ میں اپنے مولانا فہیم صاحب کو کال کی جو حاجی صاحب خادم تھے، تو ان سے کہا کہ جی اس طرح میرا دل مچل رہا ہے لیکن میں چونکہ مجھے منع کیا گیا تو اس لیے میں جو ہے اب عمرے کے لیے جانا چاہتا ہوں، کیا کروں. تو انہوں نے کہا جی کوئی بات نہیں ہے، میرے ایک دوست ہے، میں ان کو کہتا ہوں آپ کو یہاں سے ہوٹل سے لے جائیں گے اور عمرہ کروا کے واپس لے آئیں گے. کہتے ایسا ہی وہ دوست آئے، انہوں نے مجھے آ کے کہا کہ بھائی آؤ بھی تمہیں گھمانے کے لیے لے کے جا. رات کو 9-10 بجے مجھے لے گئے. رات بھی میں کہتے ہیں مجھے لے گئے، وہاں میں نے عمرہ ادا کیا. کہتے ہیں صبح کی فجر کی نماز کے قریب میرا عمرے کی تکمیل ہوئی. کہتے ہیں میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہ میرے اندر کیا ایمانی کیفیات بنی اور مجھے کتنا سرور آیا. خیر کہتے ہیں میں جب واپس آیا تو سیدھا سید عمر بھائی کو لے کے رائیونڈ کے حاجی صاحب کے پاس میں نے کہا اب میں اعلان کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، مسکرائے. کہتے اب کام اندر سے پکا ہو گیا. میں نے کہا جی پکا ہو گیا، مجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہٹا سکتی. تو کہتے پھر میں نے اعلان کیا. اس کے بعد انشاءاللہ باقی اگلے پروگرام میں، کیونکہ وقت بھی ہم نے تعین کیا ہوا ہے، تھوڑا وقت ہو تو کل انشاءاللہ پھر ہم حاضر ہوں گے میں اور میری صحت پروگرام کے ساتھ. اگلے بدھ کو میں اور میرا دین.